السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ نکاح سے پہلے ہم کسی لڑکی سے محبت کر سکتے ہیں نہیں، اور اگر ہمارا ارادہ اس سے نکاح کا ہو تو کیا ہم اس سے محبت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بھائی، نکاح سے پہلے محبت کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ محبت کیجئے، اللہ سے کیجئے، رسول سے کیجئے، اپنی امی سے کیجئے، اپنے ابو سے کیجئے، بہن سے کیجئے، بھائیوں سے کیجئے، محبت کیجئے ان سے۔ عجیب زمانہ ہے کہ لوگوں کو اپنی ماں کو آئی لو موم یا آئی لو یو ماں کہنے کی فرصت نہیں ملتی، آئی لو یو ابو کہنے کی فرصت نہیں ملتی۔ کنجریوں کو دن میں ہزار مرتبہ آئی لو یو کہتے رہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ ماں جو پال کر پوس کر بڑا کر دیتی ہے، اسے کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ امی جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، نہیں کہتے۔ بس جہاں گوری چٹی چمڑی دیکھی، راستے میں پھرتی کنجریاں دیکھی، محبت کر بیٹھے، صاحب جی دل دے بیٹھے، بس شادی تو انہیں سے کرنی ہے، محبت ہو گئی ہمیں تو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائی، غیر محرم سے محبت کرنا ہماری شریعت میں، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ کو کوئی لڑکی اچھی لگی، آپ کی نظر پڑ گئی اتفاقی طور پر، آپ کے رشتہ داروں میں آپ کو کوئی اچھی لگی، آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کی خواتین سے کہیے، وہ جا کر وہاں پیغام بھیجے گی، پیغام لے کے جائے گی، بات کر کے شادی کر لو۔ لیکن یہ جو چلتا ہے نا کہ شادی ارے بھائی مجھے تو اس سے نکاح کرنا ہے، مجھے تو میری محبت ہے، مجھے نکاح کرنا ہے۔ بھائی، نکاح سے پہلے محبت جائز نہیں ہے۔ پھر کسی وقت میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بیان میں آپ کو بتاؤں گا کہ لاؤ میرج کے نقصانات کتنے ہیں، جو محبت کر کے شادی کرتے ہیں اس کے کتنے نقصان ہیں، انشاءاللہ آئے گی آپ کے سامنے۔ اسی طرح سے ایک ہمارے عزیز متعلق ہے قاری محمد رفاقت صاحب، وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، ایک صاحب ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا کوئی بھی وارث نہیں ہے، ننیال میں سے ددیال میں سے کوئی بھی ان کا وارث نہیں ہے، باہر کے کہیں کے رہنے والے ہیں، یہاں آ کر رہ گئے، کوئی ان کا وارث نہیں ہے۔ اب ان کی وراثت کا ہم کیا کریں؟ ان کی جو پراپرٹی، جو مال انہوں نے چھوڑا ہے، ہم اس کا کیا کریں؟ تو بھائی، دیکھیے، جس کا انتقال ہوا ہے اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہے، اور مال اس کے پاس ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کسی کو وصیت کر رکھی ہے نہیں کر رکھی۔ اگر اس نے کسی کو وصیت کر رکھی ہے تو مال اس کو دے دو۔ اس نے اگر کسی کو وصیت نہیں کر رکھی ہے تو اس مال کو بیت المال کے انتظام کے تحت لے کر فقراء پر خرچ کیا جائے گا، صرف کیا جائے گا۔ بیت المال جو یہاں پر اس زمانے میں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو علماء ہے، جو ان کے نگراں ہے، جو ان کے بڑے ہیں، جو جماعت ہیں، آپ ان سے رابطہ کریے، یہ خود اپنے طور پر اس مال کو فقراء پر، غریبوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اسی طرح سے ایک ہمارے عزیز ہے جو مصطفی آباد میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، میری ایک بچی ہے جو 5-6 مہینے کی ہے، اور میری بیوی پیٹ سے ہو گئی ہے۔ اب جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو رپورٹ میں پتہ چلا کہ میری بیوی 1.5 ماہ سے ہے، 1.5 مہینے، میری بیوی جو پیٹ سے ہے اس کو 1.5 ماہ ہو چکا ہے، 1.5 ماہ کے حمل سے ہے وہ۔ تو اب بیوی اس کو گرانا چاہتی ہے، اور میں اس کو سمجھا رہا ہوں، تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم حمل کو گرا سکتے ہیں؟ جی بھائی، حمل کے گرانے کے تعلق سے آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ وجہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بچے کو گرایا جا سکتا ہے جب تک کہ اس بچے میں روح نہ پڑی ہو۔ جیسا کہ بہت جلدی
ابھی بچہ ہے گود میں ہے، وہ دودھ پیتا ہے، 2-4 مہینے کا ہے، تو اب ادھر وہ پیٹ سے ہو گئی ہے، تو یہ بچے کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کو یہ دودھ کے علاوہ وہ کچھ اور پیتا نہیں ہے، دودھ پیتا ہے اور یہاں دودھ بند ہو سکتا ہے، یا دودھ میں بیماری ہو سکتی ہے، بچہ بیمار ہو سکتا ہے، تو بچے کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، یا بچے کی پرورش کا مسئلہ ہے، یا خود عورت اتنی کمزور ہے کہ اسے اپنی جان کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے، وہ بیمار اتنی زیادہ رہ سکتی ہے۔ تو اور ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح کے عذر پائے جاتے ہیں، جو آپ اپنے علماء سے معلوم کر لے اسی وقت میں، اگر اس طرح کے عذر پائے جا رہے ہیں، جان کا خدشہ ہے، یہ بچے کی تربیت کا مسئلہ ہے، یا بچے کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، تو اس شکل میں ان عذروں کے ہوتے ہوئے تو بچے کو گرانے کی اجازت ہے جب تک کہ بچے میں روح نہ پڑی ہو، لیکن بچے میں اگر روح پڑ گئی ہے تو پھر بچے کا گرانا جائز نہیں ہے۔ اور چھوٹے موٹے عذروں کو، چھوٹی موٹی بیماری کو شریعت نے اس کو برداشت کرنا چاہیے، اس کو کوئی اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے بھائی ہونے کے ناطے سے درخواست کروں گا کہ جو مسئلے آپ نے پوچھے ہیں، ہم نے ان کے قرآن و حدیث کی جواب دینے کی کوشش کی ہے، فتاوی دارالعلوم سے مدد لے کر آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سن کر آگے شیئر ضرور کر دیں۔ آپ کا تو ایک شیئر ہوگا، آپ پتہ نہیں کتنی چیزیں شیئر کرتے ہیں، آپ یہ تو نہیں کہتا غلط کرتے ہیں، ان میں صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسئلے کا جان لینا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور ایک جگہ پر ہے کہ 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کو صحیح مسئلہ معلوم ہو گیا، کسی کی زندگی سدھر گئی، سنور گئی، تو یہ آپ کے لیے بھی انشاءاللہ آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا، میرے لیے بھی آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ بھائی ہونے کے ناطے سے آپ اپنا فرض سمجھتے ہوئے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھلا ہو سکے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔